مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ایک طرف خدا کا کلام اور دوسری طرف قربانیاں، اور دونوں کے درمیان محبت اور وفاداری کا بہت گہرا سنگم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاک کلام یعنی شریعت خدا نے دی تاکہ بنی اسرائیل، اس کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، اس سے جدا نہ ہوں، ہمیشہ اسی کی پرستش کریں، اور اس کلام میں محبت اور وفاداری بہت ضروری چیز سمجھا گیا، اور اس کے لیے خدا نے اپنا کلام نازل کیا۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ کے ذریعے اس نے 10 احکام انہیں دیے، اپنی شریعت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی شریعت کی پابندی کرنے کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف لا سکیں، خدا کی شریعت کے پابند کر سکیں، تاکہ وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں۔ اور اس تمام فرما برداری میں، تابع داری میں محبت اور وفاداری بہت اہم چیز ہے۔ مسیح میرے عزیزو، حضرت موسیٰ کی کتاب میں ایک فقرہ جو ان کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ فقرہ جو ہے نہ صرف شریعت کی تمام کتابوں اور تمام نبیوں کی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور یہ فقرہ جسے شمع اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی فقرے کو یسوع مسیح نے بھی دہرا دیا ہے کہ تو خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ تشنیہ شرع کی کتاب میں یہ فقرہ ہمیں ملتا ہے کہ خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور یہی خدا یسوع مسیح نے اس فقیر سے کہا تھا، کیا تو تمام حکموں پر عمل کرتا ہے؟ اور یسوع نے جواب دیا کہ تو نے صحیح جواب دیا ہے کہ ان حکموں میں سب سے بڑا حکم سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور پھر یسوع مسیح نے اس میں کچھ اضافہ کیا کہ اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ تو یسوع مسیح نے تمام شریعت کو جانتے ہوئے یہ حکم نکالا کہ اس کے متبادل جو حکم ہے اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا، صرف اپنے ساتھ پیار نہیں کرنا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا پیار جاری رکھنا، خدا کے ساتھ ہی نہیں صرف پیار کرنا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی پیار کرنا۔ اس لیے آپ 10 حکموں میں اگر دیکھیں تو پہلے 3 حکم خدا کے لیے، باقی 7 حکم جو ہے ہمسائے کے لیے ہیں۔ چوتھا ماں باپ کی عزت کرنا، تیسرے کے فوراً بعد چوتھا جو ہے ہمسائے کے ساتھ پیار کرنے کا حکم مل جاتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اس طرح خدا یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے شریعت کو جانتے ہوئے اس حکم کو اجاگر کیا کہ اس حکم پر عمل کریں، اور یہودی اس حکم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ یہ پوری شریعت کا اور پوری جو ہے نبیوں کی کتابوں کا نچوڑ تھا۔ تو اس آیت کو وہ کسی چمڑے پر لکھ کر تعویذ کی طرح اپنے ہاتھ پر باندھ لیتے تھے، اپنے ماتھے پر باندھ لیتے تھے، اپنے بازو پر باندھ لیتے تھے، اور اس کا ورد کرتے تھے، اور
اسی طرح مسیح رضو ان 10 احکام کو جو ہے جب یہودیوں نے اس کو 365 احکام میں تقسیم کر دیا، اور ان احکام میں کچھ احکام کرنے والے تھے اور کچھ نہ کرنے والے، جیسے خون مت کر، ماں باپ کا حکم جو ہے ماں باپ کی جو حکم مان، تو کچھ کرنے والے اور کچھ نہ کرنے والے کچھ چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اور ان تمام شریعت کا، تمام حکموں کا نچوڑ اسی آیت میں تھا۔ اور 365 حکموں میں تبدیل کرنے کا مطلب کیا تھا کہ سال کے جو 365 دن ہیں ان کا ورد کرنا، بلکہ وہ اس آیت کو ایسے ہی پڑھتے رہتے تھے جیسے روزری کے جو ہیں من کے جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، بیٹس پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری بائبل مقدس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے تمام جو ہیں بھید ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے جلالی زندگی تک ہم اس کا ورد کرتے ہیں، گویا پوری بائبل کا ورد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے اس آیت کے ذریعے پوری شریعت کا ورد کرتے تھے، پوری شریعت کا خلاصہ تھا یہ آیت کہ خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل، پورے وجود کے ساتھ، صرف جو ہے سنتے نہیں رہنا بلکہ دیکھنا، سوچنا، غور کرنا، اور یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کی زندگی میں بھی، کہ خدا کے کلام کو سنتی ہے، اپنے دل میں رکھتی ہے، اس پر غور کرتی رہتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے۔ مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع، مکمل طور پر اس ساری شریعت پر، خدا کے حکموں پر غور کرتی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے جو ہے شریعت کی پیروی کریں اور مکمل عملی طور پر کریں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ سب کچھ عمل جو ہے محبت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس چیز کی ان میں کمی تھی۔ وہ بظاہر حکموں کی باتیں کرتے تھے، رسموں کی باتیں کرتے تھے، لیکن حقیقی محبت اور وفاداری کی کمی تھی۔ کھوکھلی باتیں ہوتی تھی، کھوکھلے کام ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے کہا گیا یہ قوم اپنے منہ سے تو میری توقیر کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اسی وجہ سے نبیوں نے بھی کہا کہ خدا کی شریعت کو اپنے دل پر لکھو، اور خدا تو آپ کے دل پر نقش کرے گا، اور یسوع مسیح کے ذریعے ایسا کرتا ہے۔ کیسے یسوع مسیح نے آ کر خدا کے حکموں کو زیادہ اہمیت دی کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور میری خوراک یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو بجا لوں۔ مکمل طور پر یسوع مسیح خدا کی شریعت کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں۔ صلیب پر بھی اس نے جو حکم جو ہے 7 کلمے کہے، وہ بھی شریعت ہی سے تھے، وہ تمام شریعت کو جانتا تھا، شریعت پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے، مکمل طور پر وہ شریعت کو پہن لیتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، دوسرا پہلو جو ہمیں ملتا ہے قربانیاں چڑھانے کا، اور قربانیوں کے بارے میں ہمیں خاص طور پر احبار کی کتاب بتاتی ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں جو ہیں ان میں سختنی قربانی، تو عام کی قربانی، سلامتی کی قربانی، سہو کی قربانی، خطا کی قربانی، تقصیر کی قربانی، نظر کی قربانی، تقصیر اور سلامتی کی قربانیاں، تو مختلف قسم کی قربانیاں۔ اور یہ قربانیاں جو تھیں یہ تقدیس کے لیے بھی جو ہے پیش کی جاتی تھیں، خداوند کے جلال کے لیے بھی پیش کی جاتی تھیں، یہ ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے بھی پیش کی جاتی تھی، پاکیزہ ہونے کے لیے پیش کی جاتی تھیں، اور پھر جیسے کہ تمام جو ہے مقدسین کا دن ایک دن مقرر ہوتا ہے، تو آل سینٹس ڈے منایا گیا، جیسے تمام مرحومین کا دن کل منایا گیا۔ اسی طرح انہوں نے ان ساری قربانیوں کو جب وہ کرتے تھے تو وہ مختلف عیدوں پر بھی کرتے تھے، اور اسی طرح یوم کفارہ جو ہے اس دن، یعنی ایک دن ہوتا تھا جب کفارہ ادا کیا جاتا تھا،
مختلف قربانیاں اور نذرانے پیش کیے جاتے تھے تو یہ بھی منایا جاتا تھا۔ یوم کپور جسے کہتے ہیں، ہمارے لیے گڈ فرائیڈے یوم کفارہ ہی ہے، جب یسوع مسیح تمام انسانیت کی نجات کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیتے، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ یہودی عید فصح کے وقت بھی ایسی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، عید خمسین کے وقت بھی، اور اسی طرح جب نیا سال مناتے تھے تب بھی، اور اسی طرح عید خیام کے موقع پر بھی۔ تو یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور یہ بھی اسی طرح محبت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ چڑھاتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ صرف قربانیاں چڑھا دی ہیں لیکن اس میں بھی خیانت ہے، اس میں بھی لالچ ہے، خود غرضی ہے، دکھاوا ہے۔ پورے نیت کے ساتھ یہ قربانیاں چڑھانا، اپنے آپ کو نظر کرنا، بلکہ ہمارا کلام بتاتا ہے کہ نذرانے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی نظر کرنا۔ یسوع ناصری، ناصرت کا مطلب ہے نظر کیا گیا، تو اپنے آپ کو نظر کرنا۔ اسی طرح اسی کتاب میں مختلف منتیں بھی بتائی گئی ہیں، منتیں ماننا، اور اگر کوئی اس منت کو جو اس نے مانگ لی ہے نہیں پورا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت ایسی اپنی منت مانی ہے جو پوری کرنا مشکل ہے، تو اس کی جگہ وہ اس کے لیے لاگت دیتا ہے، قیمت ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے اپنی جان کا فدیہ دے کر۔ مسیح میرے عزیزو، اگر اس کتاب کا اور بلکہ ساری پرانے عہد نامے کی ساری کتابوں کا موازنہ نئے عہد نامے کی کتاب عبرانیوں کے نام خط جو مقدس پولس رسول نے لکھا، اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی قربانیاں میں نے بتائی ہیں یا جتنی بھی ہستیاں آتی ہیں حضرت ابراہیم سے لے کر سارے نبیوں تک، جتنی بھی ہستیاں آتی ہیں وہ سب سے یسوع مسیح کو فضیلت دی جاتی ہے کہ یسوع مسیح سے بڑی نہیں ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں ہم دیکھتے ہیں بیٹے کی حیثیت سے یسوع مسیح کی فضیلت، کہ وہ کیسا بیٹا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بیٹا خدا کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، اس کی سنو، یہ میرا المحبوب بیٹا ہے، اس کی سنو جس سے میں خوش ہوں۔ بیٹے کی حیثیت سے یسوع مسیح کی فضیلت، یسوع مسیح کی موسیٰ سے افضل فضیلت، اس کے کہانت کی ملک صادق سے بھی زیادہ، جو کاہن تھا بھی بادشاہ بھی تھا، اس کے سے بھی زیادہ فضیلت۔ یسوع مسیح کی فضیلت پاکیزگی کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، پرانے عہد نامے سے زیادہ فضیلت نئے عہد نامے کی ہے۔ پرانے عہد نامے کی باتیں ہمارے لیے نئے عہد نامے کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ بہت دفعہ لوگ جو ہیں پرانے عہد نامے کی باتوں کو جو ہے نئے عہد نامے کی باتوں سے افضل بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ وہ ساری باتیں نیچے رہ جاتی ہیں جب نئے عہد نامے کی بات ہوتی ہے کہ ہم پرانے عہد نامے کے نہیں بلکہ نئے عہد نامے کے لوگ ہیں۔ یسوع مسیح کی وجہ سے نیا عہد نامہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کاہن اعظم کے رتبے پر پہنچا ہے تو وہ اپنی قربانی کی وجہ سے، اور پرانے عہد نامے میں جب کاہن بنتے تھے تو وہ مر جاتے تھے۔ یسوع مسیح تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ نہیں مرتا۔ ہمیں ایسا ہی کاہن اعظم چاہیے۔ وہ کاہن تھے، قربانی چڑھاتے تھے اپنی تقدیس کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، پہلے اپنے لیے پھر قوم کے لیے۔ یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی بدی نہیں کی ہے، وہ بے داغ ہے، اور وہ جو ہے اس حالت میں قربانی چڑھاتا ہے تو اس کی قربانی باقی ساری قربانیوں سے زیادہ جو ہے اول ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ وہاں جانوروں کی قربانی ہے، یہاں یسوع مسیح کی شخصی قربانی ہے، ذاتی قربانی ہے اور مکمل قربانی ہے، اور اسی کو سختنی قربانی کہتے ہیں۔ سختنی قربانی وہ ہوتی ہے جب مکمل طور پر
دے دی جاتی ہے، پھر اس میں کاٹ چھاٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں حصے نہیں ہوتی ہے، مکمل طور پر وقف ہو جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، بانٹی نہیں جاتی ہے، مکمل طور پر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح مکمل طور پر اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اس نے اپنے کے لیے رکھا نہیں ہے، اور اسی طرح مکمل طور پر یہ قربانی خداوند ہم سب سے چاہتا ہے کہ جب ہم اب خداوند کو اپنا آپ دیتے ہیں تو مکمل طور پر دیں۔ یہ نہیں صرف آپ جسمانی طور پر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کرنا۔ ایسے ہی جب خدمت کی بات ہوتی ہے، مکمل طور پر خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، جیسے جو ہے کہانت کے لیے یا راہبانہ زندگی کے لیے، یا جو مناد کی خدمت کے لیے، یا آپ یہ جو کوائر کی خدمت کے لیے، الٹر بوائز کی خدمت کے لیے، چرچ کی مختلف خدمات کے لیے آپ مکمل طور پر جتنا بھی وقت آپ دیتے ہیں، کچھ گھنٹے دیتے ہیں، کچھ دن دیتے ہیں، تو مکمل طور پر اپنے آپ کو دینا، مکمل طور پر وقف کر دینا۔ بنی اسرائیل جو ہے دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن صرف خدا کے لیے، پھر نہیں کہ اس دن شاپنگ بھی ہو رہی ہے، اسی دن دوسرے فنکشن رکھے ہیں، آج ہی گھر کے دوسرے کام کر لیں، آج ہی آرام کر لیں، آج ہی سیر اور اسی طرح دوسرے کام کر لیں۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے لیے سپرد کرنا، خداوند کا دن ہے، خداوند کے لیے وقف کرنا۔ تو مسیح میرے عزیزو، اسی طرح مکمل طور پر یسوع مسیح اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اسی لیے اسی کتاب میں یسوع مسیح ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہیں کہ ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں، اس کی طرف دھیان رکھیں، اس سے نظر نہ ہٹائیں، اس کو تکتے رہیں، دیکھتے رہیں، مکمل طور پر اس کی طرف فوکس رہیں، اس طرف دھیان رکھیں۔ پھر اس کے آخری باب میں لکھا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے تو خدا اس سے بہت پیار کرتا ہے، اسے بڑا مقام دیتا ہے۔ اور یہاں خوبصورت فقرہ لکھا ہے خداوند کی طرف سے، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا اور تجھے ہرگز ترک نہ کروں گا، تاکہ ہم خاطر جمی سے کہہ سکیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں ڈروں گا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، آج خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم خداوند کی پیروی کریں۔ ہم نے پہلی تلاوت کو بھی دیکھا جو تثنیہ شرح کی کتاب سے لی گئی کہ خداوند کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کرنا، اور عبرانیوں کے نام خط جو دوسری تلاوت اس میں بھی دیکھا کہ یسوع مسیح ایک ایسا کاہن اعظم ہے۔ اے بھائیو، وہ تو کثرت سے کاہن مقرر ہوئے اس لیے کہ موت کے سبب سے قائم رہنے نہ پاتے تھے، مگر یہ چونکہ دائماً قائم ہے اور لازوال کہانت رکھتا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں مکمل طور پر نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی شفاعت کے لیے وہ دائماً زندہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک ایسا کاہن اعظم ہے جو افلاک سے گزر چکا ہے، آؤ ہم برے کے تخت کے پاس جائیں، اور وہ ہماری ضرورت کے لیے کہ وقت ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ لکھا ہے چنانچہ ہمارا کاہن اعظم ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ وہ مقدس، معصوم، بے ریا، گناہگاروں سے علیحدہ اور افلاک سے بھی متعال کیا گیا ہو، جو سردار کاہنوں کی طرح اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے اور پھر قوم کے گناہوں کے لیے ذبیحے چڑھائے، کیونکہ اس نے ایک بار قطعی طور پر یہی کیا جب اس نے اپنے آپ کو چڑھایا، کیونکہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو کاہن اعظم مقرر کرتی ہے، مگر وہ قسمیہ کلام جو شریعت کے بعد ہوا اس بیٹے کو مقرر کرتا جو دائماً مکمل ہے۔ مسیح میرے عزیزو، آئیں ہم آج خدا سے وعدہ کریں تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اہم مقام دیں، اور نہ صرف ہدیوں کی بات، قربانیوں کی بات، بلکہ اپنے آپ کو بھی مکمل طور پر اس کو پیش کریں تاکہ خداوند بھرپور طریقے سے ہمارے وجود میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے ماحول میں کام کرے اور اپنا کام تکمیل تک پہنچائے، تاکہ خدا کی بادشاہت میں ہم سب داخل ہو سکیں اور خدا کے نام کو اپنی زندگی میں جلال بخش سکیں۔
مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔